کون بتا رہا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جابر نے پوچھا تھا، جو نبی کے صحابی ہیں، آقا کسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے محمد کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آسمان سے پہلے، زمین سے پہلے، شجر سے پہلے، حجر سے پہلے، لوح سے پہلے، قلم سے پہلے، جنت سے پہلے، جہنم سے پہلے، ستاروں سے پہلے، سمندر سے پہلے، سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، اور نبی کے نور سے پھر کائنات کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حفیظ جالندری نے لکھا ہے، میں شعر پڑھوں آپ کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھا نہ ظاہر، تھا خدا پہلے، کوئی چیز نہیں تھی نبی کے نور سے پہلے۔ فرشتہ تھا، اس کا آواز بڑھا دیں، کہاں آپ ہیں سیٹ والے؟ اچھا، فرشتہ تھا نہ آدم تھا نہ ظاہر، تھا خدا پہلے، اور بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے اپنے حبیب کا نور بنایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ نور جسے ملتا گیا اس کا مقام بڑھتا گیا۔ اب جلدی جلدی تاریخ سن لیں نبی کی پیدائش کی۔ اللہ اب اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کا نمبر آیا تو سب سے پہلے انسان اللہ نے حضرت آدم بنائے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات میں سب سے پہلے کسے بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم کی پیشانی میں اللہ نے اپنے حبیب کا نور رکھا اور ارشاد فرمایا اے میرے پیارے آدم، میں تجھے اپنے حبیب کا نور دیتا ہوں، جس کے صدقے میں نے تیرا وجود بنایا ہے، جس صدقے میں جنت بنائی ہے۔ اللہ بتا دیا، جتا دیا، اے میرے آدم اگر مجھے نبی پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں تجھے بھی نہیں پیدا کرتا۔ حضرت آدم کو اللہ نے جنت میں بنایا، اور جنت میں رہنے کے بعد اللہ نے ساری غذائیں آدم کے لیے حلال فرمائی، سارے کھانے سارے پھل کھاؤ مگر دانہ گندم کے پاس مت جانا۔ حضرت آدم نے دانہ گندم کھایا، اللہ نے جنت سے باہر نکالا۔ 300 سال حضرت آدم روتے رہے مگر اللہ نے معاف نہیں کیا۔ ایمانداری سے تقریر سنیں، کس لیے معاف نہیں کیا؟ اللہ چاہتا ہے جب تک آدم کی زبان پر میرے حبیب کا نام نہیں آئے گا آدم کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقام اللہ نے انبیاء کرام کو اپنے حبیب کے بتائے، بے شک۔ اور 350 سال کے بعد جب آدم کی زبان پر مصطفیٰ کا نام آیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح نور آگے بڑھتا گیا، نور ملتا گیا، مقام بڑھتے گئے، نبی آتے گئے، پیغام ملتے گئے، نبی کو اللہ پیدا کرتا گیا، انبیاء کرام کو بناتا گیا، مگر یہ ساتھ ساتھ بتاتا گیا تو بھی نبی کے صدقے میں، تیرا باپ بھی نبی کے صدقے میں، تیری اولاد بھی نبی کے صدقے میں، یہ جو کچھ ملا ہے نبی کے صدقے میں۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلاوا بھیجا، اے میرے کلیم کوہ طور پہ آؤ اور کتاب توریت لے کر کے چلے جاؤ۔ موسیٰ طور پر آئے، کتاب توریت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور موسیٰ سے بات بھی فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید سب سے اعلیٰ مقام مجھ موسیٰ کا عطا فرمایا ہے، مگر آواز آئی وَمُتْعَلَىٰ تُوحِیدِهُ وَحُبِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے کلیم جو میں نے انعام دیا ہے اسے لے لو، مگر یہ مت سوچو کہ تم سب سے اعلیٰ ہو۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں بنایا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ بے شک لولاک محمد و امتہ لما خلقت الجنت، اے موسیٰ محمد اور ان کی امت نہ ہوتی، لما خلقت الجنت، میں جنت نہ بناتا، ولا النار نہ دوزخ، ولا الشمس نہ سورج، ولا القمر نہ چاند، ولا اللیل نہ رات، ولا النہار نہ دن، ولا ملکا مقربا اور نہ فرشتے، ولا نبی مرسلا اور نہ انبیاء کرام، ولا ایاکا، اللہ فرماتا ہے اے میرے کلیم اگر نبی نہ آتے تو میں تجھے بھی پیدا نہیں فرماتا۔ کیا بات ہے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بنائے دو جہاں رب نے یہ ہے سرکار کا صدقہ، واہ سبحان اللہ محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ بنائے دو جہاں رب نے یہ ہے میلاد کا صدقہ، بھلا کیا شرک ہے پوچھے کوئی نجدی کمینے سے، اور محمد کی یہ محفل ہے یہاں بیٹھو کرینے سے، عقیدہ ہے ہمارا آئیں گے آقا مدینے سے، عقیدہ ہے ہمارا آئیں گے آقا مدینے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بے شک تو اللہ واہ نے نبی کے صدقے میں بنایا، جی بے شک ابراہیم علیہ السلام بنائے، ان سے کعبہ بنوایا، نبی کے نور کا صدقہ۔ اسماعیل دنیا میں آئے، ان کی قربانی قبول ہوئی، یہ بھی نبی کے نور کا صدقہ، نور بڑھتا گیا چمکاتا گیا، یہاں تک کہ یکے بعد دیگر یہ نور نبی کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس آیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان جس اللہ نور کے تذکرے ہو رہے ہیں، جس نور کا ذکر ہو رہا ہے، اب یہ نور یکے بعد دیگر پشتوں میں ہوتا ہوا نبی کے دادا حضرت عبد المطلب کو مل جاتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اب عبد المطلب جب نبی کا نور ملا تو کعبے کے متولی بن گئے اور خاندان کے سردار بن گئے۔ بے شک مگر متولی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جی آج اگر کوئی مسجد کا متولی بن جائے، دیکھو میں آپ پر کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، کبھی آپ سوچو آپ میں کوئی متولی ہو اور آپ سوچے کہ یار ہم پہ کمنٹ کر رہے ہیں، بھئی کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ جی بے شک اس زمانے میں حضرات بہت سے متولی ایسے ہیں کہ وہ اماموں پر حکم چلا رہے ہیں، جی راستے میں صحیح چلے گا مگر جب مسجد میں قدم رکھے گا تو گردن ٹیڑھی کر لے گا یوں کر کے۔ کہاں ہیں امام صاحب 3 دن سے ٹینک میں پانی کی بوند نہ آئے؟ کہاں ہیں امام صاحب کہ ٹوٹی کل بھی ٹپک رہی تھی آج بھی ٹپک رہی ہے؟ تیرے باپ کے غلام ہیں امام، تو کس لیے بنا ہے متولی؟ صحیح بتا رہی ہوں میں، تو کس لیے متولی بنا ہے؟ ٹینک کا پانی تو دیکھ، یہ الگ بات ہے، امام صاحب دیکھ لیں تو کوئی برائی نہیں، مگر حکم جتانے کا معاملہ نہیں۔ امام ہے، امام بنا کے رکھو، غلام بنا کے مت رکھو، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ آج ہماری بربادی کے نتیجے یہی ہیں کہ ہم نے الٹے راستے چلنے شروع کر دیے، جہاں عزت دینی تھی وہاں عزت نہیں دے رہے ہیں، اور جہاں عزت نہیں دینی تھی وہاں عزت دے رہے ہیں۔ اب آپ کہو گے مولانا کیسے؟ تو میں کہوں گا امام امام ہے، اس سے مصافحہ کرنا سرکار سے مصافحہ کرنے کے برابر ہے۔ یہ مت سوچو کہ ہاتھ ہمارا امام کے ہاتھ میں ہے، بلکہ تصور میں یہ سوچ لے کہ میرا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہے، مصافحہ امام سے ہوگا اور ثواب مصطفیٰ سے مصافحہ کرنے کے برابر ملے گا۔ مگر آج کا متولی حکم چلا رہا، یہ کیوں نہیں کرا، یہ کیوں نہیں کرا، یہ کیوں نہیں کرا۔ ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ اگر تمہیں توفیق دے، نبی کے دادا جھاڑو لگاتے تھے کعبے میں اور سردار تھے خاندان کے،
سمجھ رہے ہیں؟ خاندان کے سردار مگر کعبے میں ہاتھ سے جھاڑو لگایا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ مسجد کا غبار، یہ مسجد کے صحن کی گرد، یہ دھول کتنی عظیم ہے۔ سرکار کائنات فرماتے ہیں غبار مسجد جھاڑو لگاتے وقت جتنا جسم سے لگ جائے گا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ہے کوئی تیار؟ مگر نہیں، حکم امام پہ چل رہا ہے، حکم امام کو دے رہا ہے۔ اللہ کرے بہت زیادہ محبت امام سے ہوں، ماشاءاللہ آپ کے جیسے امام مشکل سے ہاتھ لگانا۔ اس زمانے میں اتنا سیدھا امام کوئی نہیں ہے، بتا رہی ہے، مگر اتنا سیدھا پن بھی کسی کام کا نہ جو کسی کو 10 روپے نکال کے نہ دے۔ نہیں ماشاءاللہ میں تو ایک محبت میں حضرت کی جملہ کہہ رہا ہوں، ورنہ آج کا پرفتن دور ہے۔ ماشاءاللہ میں نے آ کر کے حضرت کے حالات دیکھے، میں نے مبارکباد پیش کی۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ کتنے دن ہو گئے حضرت کو؟ کتنے دن ہو گئے؟ 3-4 مہینے؟ کیا ارادہ ہے آگے؟ نہیں انشاءاللہ کچھ دنوں رکھنے کی ضرورت ہے۔ بھلے آدمی ہیں بیچارے، سچے آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں۔ میں بات بتاؤں آپ کو، بہرحال بات بڑھی۔ حضرت عبد المطلب مصطفیٰ کے دادا جب نبی کا نور ملا کعبے کے متولی بنے اور کعبے میں جھاڑو لگایا کرتے تھے، کعبے کی صفائی کیا کرتے تھے۔ یہ جھاڑو لگانا کس لیے؟ صفائی کرنا کس لیے؟ خدمت کرنا کس لیے؟ اس لیے تاکہ صبح قیامت تک لوگ یہ حساب لگا لیں کہ میں کعبے کو صاف کر رہا ہوں، وہ مسجدوں کو صاف کریں گے تو کسی اور کی سنت ادا نہیں ہوگی، نبی کے دادا کی سنت ادا ہوگی، ثواب بھی ملے گا، نبی کے دادا کی سنت بھی ادا ہوگی۔ اب اللہ نے فرمایا عبد المطلب میں نے تجھے اپنے حبیب کا نور دیا ہے، تو میں نے ایسا نہیں دیا ہے، جسے نور دیا ہے اسے نور کے ساتھ ساتھ انعام بھی دیا۔ آدم کو نور دیا تو آدم کو انعام دیا کہ آدم علیہ السلام کسی ہرن کی پشت پر اگر ہاتھ رکھ دیتے تھے تو اس سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ ابراہیم کو نور دیا تو ابراہیم سے کعبہ بنوایا، یہ انعام اللہ نے دیا۔ اور ایک مقام ابراہیم پتھر ہے، جو لوگ حاجی ہوں یہاں یا عمرہ کر کے آئے ہوں انہیں معلوم ہے، ایک مقام ابراہیم کعبے کے صحن میں پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کے صدقے میں انعام دیا تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ، تب آپ میرے گھر کا کریں گے اور نفل تیرے پتھر کے برابر مقام ابراہیم کے برابر میں پڑھیں گے۔ یہ انعام ملا تو اللہ نے سب کو انعام دیا، تو نور سرکار کے صدقے میں اللہ نے نبی کے دادا کو بھی انعام دیا۔ اب وہ انعام کون سا دیا؟ وہ سنے، وہ انعام یہ دیا کہ ایک دن نبی کے دادا صحن کعبہ میں سو رہے ہیں، بشارت دی اللہ نے، اے عبد المطلب اٹھو اور آب زمزم کا کنواں کھودو۔ میں تاریخ پڑھوں گا، ایک جملہ بھی مس نہ ہو جائے۔ آب زمزم کا کنواں کھودو، یہ کب نکلا تھا آب زمزم؟ کچھ تاریخ یاد ہے اسلام کی؟ اسلام میں جانکاری ہے کب نکلا تھا آب زمزم؟ اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا، جب مکہ بھی نہ تھا، جب کعبہ بھی نہ تھا، صفا مروہ بھی نہ تھا، مزدلفہ و منا بھی نہ تھا، جب عرفات بھی نہ تھا۔ یہ تھے مگر ان کے یہ نام و نشان نہیں تھے۔ حضرت ہاجرہ تھی، 6 مہینے کے اسماعیل تھے، بیابان پہاڑی پر چھوڑ کر کوہ صفا پر آئے تھے اللہ کے خلیل، اور جب پیاس لگی ہاجرہ نے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے، ادھر اسماعیل کی ایڑی رگڑی گئی۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جہاں اسماعیل کی ایڑی رگڑی جا رہی ہے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر۔ اس وقت زمزم نکلا، لوگوں نے پیا، مکے میں فساد ہو گیا اس کنویں کو لے کر۔ کنواں ہمارا ہے، ہمارے علاقے میں ہے، ہم پیئیں گے، تم نہیں پیو گے۔ جھگڑا ہوا، فساد ہوا، لوگوں کا مشورہ ہوا، یہ جھگڑا ہو رہا ہے، پتھر ڈال کر اس زمزم کے کنویں کو پاڑ دیا۔ 300 سال بند رہا۔ کتنے دن؟ 300 سال آب زمزم کا کنواں بند رہا۔ تاریخ سنیں آپ۔ اور 300 سال کے زمانے کے بعد جب سرکار کائنات کا نور جو دنیا میں سب سے پہلے اللہ نے بنایا تھا عبد المطلب کے حصے میں آیا، تو کنواں کھدوانے کا نیک کام اللہ نے اپنے نبی کے دادا سے لیا۔
اور فرمایا آب زمزم کا کنواں کھودو. نبی کے دادا اٹھے, گدال لیا کاندھے پر رکھا اور عرض کیا, ہے میرے مالک اب بتا میں کہاں کھودوں, کوئی نشانی بتا دے, کوئی جگہ بتا دے. اللہ کی جانب سے آواز آئی, ایک ابر کا ٹکڑا آئے گا اور وہ جہاں سایہ بن جائے گا تجھے وہی گدال چلانا ہے. ابر کا ٹکڑا آیا, ایک دن کھودتے رہے, دوسرے دن گدال چلاتے رہے, تیسرے دن گدال چلاتے رہے, 3 دن ہو گئے مگر آب زمزم ظاہر نہیں ہوا. اللہ اللہ تھک ہار کر کعبے میں آئے اور اللہ کی جناب میں جولی پھیلا دی. اے میرے مالک تو نے ہی حکم دیا, مجھے 3 دن ہو گئے محنت کرتے کرتے مگر زمزم کا پانی ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے. اے میرے خدا میں منت مانتا ہوں کہ تو مجھے اگر 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کروں گا, میری محنت کو قبول فرما لے. سبحان اللہ سبحان. یہ منت نبی کے دادا نے کعبے میں مانی اور پھر گدال اٹھا کے چلے. تاریخ بتاتی ہے تیسرا گدال چلایا کہ زمزم ظاہر ہو گیا. سبحان اللہ سبحان. اب جب زمزم ظاہر ہوا تو پیا, اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کے دادا کو 10 بیٹے بھی عطا فرمائے. کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے. اور بیٹے جوان ہو گئے. جب وہ بیٹے جوان ہو گئے تو ایک دن حضرت عبد المطلب صحن کعبہ میں لیٹے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے, اے عبد المطلب زمزم کیسا لگا؟ کہا میرے مالک بہت اچھا لگا. کہا تم نے کچھ منت مانی تھی؟ کہا ہاں میرے مالک مانی تھی. تو کہا اے عبد المطلب اب میں نے تمہیں 10 بیٹے بھی عطا فرما دیے ہیں, لہذا اسے پورا کرو, ایک بیٹا میرے نام پہ قربان کر دو. ایک بیٹا میرے نام پہ قربان کر دو. نبی کے دادا بڑے آنکھ میں آنسو ہیں, اپنے گھر میں آئے, 10 بیٹوں کو آواز لگائی. باپ کی آواز سنی, سارے بیٹے آ کر کے کھڑے ہو گئے. دیکھا کہ باپ کی آنکھ میں آنسو ہیں, عبد المطلب کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. کیوں نہ ٹپکیں؟ اس لیے کہ آسان نہیں ہے بیٹا قربان کرنا, بڑا مشکل کام ہے میرے بھائی. رو رہے تھے. 10 بیٹے سامنے کھڑے ہیں. عرض کی ابا جان تمہاری آنکھ میں آنسو کیسا ہے؟ بتاؤ ہم اپنی جان تمہارے قدموں پہ قربان کر دیں گے. دنیا کا ہر غم برداشت کر سکتے ہیں, دنیا کا ہر دکھ برداشت کر سکتے ہیں, مگر تمہاری آنکھ کا آنسو برداشت نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ بیٹے میں محبت کیا تھی, یہ سبق نبی کے گھرانے سے ملا. پرفتن دور تھا وہ, ابھی بظاہر نبی تشریف نہیں لائے ہیں, مگر اتنا سچا گھرانہ ہے نبی کا کہ باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بیٹے تڑپ گئے. آج باپ دہاڑے مار کے رو رہا ہے مگر بیٹے پہ اثر کتنی محنت سے پالتا ہے بیچارہ. ماں کتنی محنت سے پالتی ہے, کتنی آرزویں ہوتی ہیں, کتنی امیدیں ہوتی ہیں. میرا لال جوان ہو جائے, میرا لال بڑا ہو جائے, میرا لال پھلے پھولے. کتنی دعائیں ہوتی ہیں, باپ کی دعائیں, ماں کی دعائیں. ماں پاگل ہے دعا کرتے کرتے. دن آ گیا جس کے لیے ماں کے سینے میں ارمان تھے, میرے بیٹے کی شادی ہوگی, چاند سی دلہن گھر میں آئے گی. دعا کرتی ہے بیچاری نماز پڑھ کے. اب ہوئی اس کی شادی. اب جب شادی ہو گئی تو ماں کو بھی بھول گیا, باپ کو بھی. اب موٹر سائیکل پر رکھی اور اب جا رہا, اب نہیں دیکھ رہا ماں باپ کو. محنتوں پہ پانی پھیر دیا. کسی نے روکا, بھائی کہاں جا رہے ہیں یار, بات اچھی نہیں ہے, تمہارے ماں باپ نے بڑی محبت سے پالا ہے. تو یوں کہہ رہا بھیا ہمارے گھر کا حساب کتاب بڑا خراب ہے, ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا اس گھر کا معاملہ. اب تیرے سمجھ میں کیسے آئے گا پاگل؟ ہاں اب کیسے تیرے سمجھ میں آئے گا؟ اب تو جوان جو ہو گیا, تیری شادی جو ہو گئی, اللہ کی قسم, تو اب ارادہ کیا بنا رہا ہے کہ اس گھر میں ہمیں رہنا ہی نہیں ہے, اب دوسری جگہ رنگے. ایمانداری سے سنو جوانوں, جو بندہ, جو بیٹا, جو جوان ماں باپ سے دور ہو کے رہتا ہے وہ کتنا ہی بڑا امیر ہو جا, مگر خدا کی قسم ماں باپ جیسی دولت اسے نہیں مل سکتی. سرکار فرماتے ہیں جس گھر میں ماں ہوتی ہے اس گھر میں جنت کی بہاریں ہوتی ہیں. جس گھر میں باپ ہوتا ہے اس میں اللہ کا پیار ہوتا ہے.
اللہ کی رضا ہوتی ہے. ماں باپ کو چھوڑ کر کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. خاندان کو چھوڑ کر کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ کہو گے مولانا کیسے نہیں ہوگا؟ میں بتاؤں گا آپ کو. آپ جائیں یہاں سے سرسما درائی اڈے پہ چلے جائیں, آپ کو ایک ٹھیلا نظر آئے گا, وہ کیلے بیچتا ہوگا. آپ پوچھنا بھائی کیا روپیہ درجن کیلے دیے ہیں؟ وہ کہے گا 60 روپے درجن. برابر میں ٹھیلے پر کیلے اور بھی رکھے ہوں گے. ان کو پوچھنا یہ کیا بھاؤ ہیں؟ وہ کہے گا یہ ہے 30 روپے درجن. تو کہنا یار موٹا بھی اتنا ہی ہے, لمبائی موٹائی سیم ہے, مگر ڈیفرنس تبدیلی یعنی کہ تبدیلی کیوں آ گئی؟ یہ 60 روپیہ درجن, یہ 30 روپیہ درجن, اتنا انتر قیمت میں کیسے آیا؟ تو کیلے والا کہے گا نادان تجھے دکھائی نہیں دے رہا, جب تک یہ گیل کے ساتھ لگا تھا اس کی قیمت اعلیٰ تھی, جب گیل سے ٹوٹ گیا اس کی قیمت آدھی ہو گئی. انگور کا دانہ جب تک گچھے کے ساتھ لگا رہتا ہے قیمت میں بکتا ہے, جب ٹوٹ کے ایک طرف آ جاتا ہے آدھی قیمت میں ہو جاتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جو ماں باپ کے ساتھ لگا رہے گا وہ کامیاب رہے گا. ماں باپ کو چھوڑ کر جانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے محمد کا گھرانہ. اللہ کی عزت کی قسم 10 بیٹے تھے مگر 10 بیٹے کہہ رہے تھے ابا جان کیا معاملہ ہے, تمہاری آنکھ میں آنسو کیسا ہے؟ عبد المطلب نے بتایا میں نے آب زمزم کا کنواں کھودا تھا اور منت مانی تھی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کروں گا. اے میرے بیٹو اب وہ وقت آ گیا ہے میں اللہ کے نام ایک بچے کی قربانی کر دوں. تو 10 کے 10 تیار ہو گئے کہ مجھے ذبح کر دو, مجھے قربان کر دو, مجھے قربان کر دو. کمال ہے یار, کتنے سچے بیٹے ہیں, کیسا گھرانہ ہے نبی کا کہ 10 کے 10 اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو. آج کا معاملہ اگر یہ ہوتا اور کسی کے 10 بیٹے ہوتے اور باپ کہتا کہ تم میں سے ایک بیٹا قربان کرنا ہے تو 10 کے 10 مشورہ کر لیتے کہ جب تک ابا قربان کریں ایسا کرو کہ 10 کے 10 مل کے ابا کوئی قربان کریں. کیا بات ہے, کیا بات ہے جی حضرت جی, یہی بول ابا کوئی قربان کر دیتے. مگر یہ نبی کا گھر ہے. اللہ کے رسول کے دادا نے پھر آئیڈیا لگایا ایک کا ہاتھ پکڑیں ایک کا دل ٹوٹے گا, ایک کا ہاتھ پکڑیں دوسرے کا دل ٹوٹے گا. کرنا کیا ہے؟ 10 کے نام کا قرا ڈال دیا. جی قرا سے مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ گولیاں جو کہتے ہیں گولی ڈال دی. 10 کے نام کا قرا, جس کا نام نکلے گا اسی کو قربان کرو. اب 10 کے نام کا قرا ڈالا گیا اور جب قرا اٹھایا گیا تو نام کس کا آیا؟ سب سے زیادہ حسین, سب سے زیادہ جمیل, سب سے زیادہ ہینسم نبی پاک کے والد حضرت عبداللہ کا نام آ گیا. واہ سبحان اللہ سبحان دل اللہ. ہل گیا حضرت عبد المطلب کا کیونکہ بڑا پیار کرتے تھے حضرت عبداللہ سے. اللہ اللہ, حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا, ایک ہاتھ میں تلوار لی اور چلے عبد المطلب جنگل کی طرف. کسی نے پوچھا حضرت جی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ایک بیٹا اللہ کے نام قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. لوگوں نے گھیر لیا, کہا حضرت اس بیٹے کو قربان مت کرو, اس بیٹے کو ذبح مت کرو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے یہ بیٹا آپ کا بڑا برکتی ہے, یہ بیٹا آپ کا بڑا با کمال ہے. کہا تم نے کیا کمال دیکھا؟ تو ایک انسان کہنے لگا کہ میرے باغ میں چند پیڑ کھجوروں کے سوکھ گئے تھے, آپ کے بیٹے کا گزر ہو گیا. جب سے عبداللہ کا قدم چلا گیا اللہ کی قسم وہ سوکھے ہوئے درخت تازہ ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. ایک کہنے لگا حضرت ایک دن کی کہانی میں سناؤں. میں کنویں پر پانی لینے گیا, میرے پاس رسی بھی نہ تھی, میرے پاس ڈول بھی نہ تھا اور میں پیاسا تھا, مگر تمہارے بیٹے کا گزر ہو گیا. عبداللہ کنویں کے پاس آئے. اللہ کی قسم ان کا کنویں کے پاس آنا تھا کہ کنویں کا پانی اوپر آ گیا تو سب کہنے لگے اس بچے کو قربان مت کرو. اب آپ کہو گے مولانا اتنا برکتی بیٹا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نور جو رکھا وہ حضرت عبداللہ کی پشت میں رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. عبد المطلب کہنے لگے پھر کریں کیا؟ منت تو پوری کریں. اب منت کیسے پوری ہو؟
تو کسی نے مشورہ دیا سنو سنو سب کام ہو جائے گا، آپ یہاں سے شہر یشرب چلے جاؤ۔ شہر یشرب میں ایک کاہنہ عورت ہے جو علم نجوم رکھتی ہے، وہ تمہیں ایسا طریقہ بتائے گی بیٹا بھی بچ جائے گا اور منت بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ کہو گے مولانا یہ شہر یشرب کیا ہے؟ تو شہر یشرب وہ ہے کہ جسے آج محبت سے مدینہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پہلے مدینہ نہیں تھا، یشرب تھا، بیماریوں کا گھر۔ جب معراج کی رات نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس دن کے بعد اس کا نام مدینہ رکھ دیا۔ کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اس دن کے بعد مدینہ رکھ دیا گیا۔ تو حضرت عبد المطلب چلے اور پہنچ گئے مدینہ شریف کے اندر، اور اس دروازے پہ جا کر دستک دی کہ جس کے اندر کاہنہ عورت رہتی تھی۔ اللہ اکبر، وہ عورت نکل کر کے آئی اور کہنے لگی کون کہاں سے آیا ہے؟ کہا عبد المطلب میرا نام ہے، مکے سے آیا ہوں، کعبے کا متولی ہوں، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا عورت آنے کا مقصد یہ ہے میں نے اللہ کے حضور دعا مانگی تھی کہ تو 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کروں گا، وہ وقت آ گیا، اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرما دیے تو مجھے ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے۔ اس عورت نے کچھ اور نہیں پوچھا، یہ کہا آنے والے کہ جس بیٹے کا نام قرآن میں آیا ہے ذرا ایک بار مجھے بھی اس کا چہرہ دکھا دے، اس کا دیدار کرا دے۔ اللہ اللہ، اتنا سنا عبد المطلب نے آواز لگائی او عبداللہ ذرا ادھر آؤ۔ نبی کے باپ آگے بڑھے، عبداللہ کو سامنے کیا، جو ہی عبداللہ کا چہرہ اس عورت نے دیکھا دوڑی دوڑی اندر گئی اور بڑا سا روپٹہ اوڑھ کے آئی، اور آنے کے بعد کہنے لگی اے کعبے کے متولی سنو، جن قدموں سے آئے ہو انہی قدموں سے واپس چلے جاؤ۔ کوئی دنیا کے اندر ایسی تلوار نہیں، کوئی ایسا نیزہ نہیں، کوئی ایسا بھالا نہیں کہ جس سے اس بیٹے کو قربان کر دو۔ کہا کیوں؟ تو عورت کہنے لگی کہ میرا علم نجوم یہ بتاتا ہے کہ آخری نبی جو آنے والا ہے اس نبی کا نور اسی بیٹے کی پشت میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا خوب ہے۔ یہ پتا، یہ حوالہ، یہ نور نبی کا حوالہ جو دیا شہر یشرب میں رہنے والی کاہنہ عورت نے بتایا، یہ قربان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی پشت میں اپنے حبیب کا نور رکھا ہے۔ تو کہا کہ پھر کوئی طریقہ تو بتا تاکہ منت بھی پوری ہو جائے۔ تو اس عورت نے کہا سنو کعبے کے متولی، یہ بتاؤ تمہارے یہاں مکے میں ایک آدمی کی قیمت کتنی ہے؟ جی جی اچھا تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ انشاءاللہ جی اسی انداز سے سنتے رہو، انشاءاللہ باقیہ پورا کروں گا انشاءاللہ۔ مکے میں تمہارے یہاں ایک آدمی کی قیمت کتنی ہے؟ اب آپ کہو گے یہ سسٹم کیا ہے؟ تو یہ سسٹم وہ ہے، مکے کا دستور تھا کہ کوئی کسی غریب کو مار دیتا، کسی بیٹی کی عزت لوٹ کر اس کا قتل کر دیتا، عدالت میں جاتا، 10 اونٹ عدالت کو دے کے عدالت سے بری ہو جاتا۔ جی 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 یہ قانون مکے کا تھا۔ تو عبد المطلب بولے میرے یہاں ایک آدمی کی قیمت 10 اونٹ ہے، جی 10 اونٹوں سے بری ہوتا ہے۔ تو کاہنہ عورت کہنے لگی کہ اب گھر جاؤ اور ایک طرف عبداللہ کو کھڑا کرو اور ایک طرف 10 اونٹوں کو کھڑا کرو اور دونوں کے نام کا قرعہ ڈالو، عبداللہ کا نام آ جائے تو اونٹ بڑھا دینا اور اونٹوں کا نام آ جائے تو انہیں ذبح کر دینا، منت پوری ہو کیا جائے۔ بات ہے، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ بات سننے کے بعد حضرت عبد المطلب آئے، مکے میں آ گئے، ایک طرف عبداللہ کھڑے کر دیے، ایک طرف 10 اونٹ کھڑے کر دیے، اور پھر گولی ڈالی گئی تو نام اونٹوں کا نہیں آیا، نام نبی کے باپ عبداللہ کا آیا، اونٹ 10 اور بڑھا دیے، نام پھر بھی عبداللہ کا، اونٹ 30 ہو گئے، نام عبداللہ کا، اونٹ 40 ہو گئے، نام عبداللہ کا، اونٹ 50 ہو گئے، نام عبداللہ کا، اونٹ 60 ہو گئے، نام عبداللہ کا، اونٹ بڑھاتے گئے، ہر بار میں 10 اونٹ بڑھاتے گئے، نام پھر بھی عبداللہ کا آتا گیا، یہاں تک کہ 80-90 ہوئے، نام پھر بھی عبداللہ کا۔ جب اونٹ پورے 100 ہو گئے تو اب نام عبداللہ کا نہیں، اب نام قرآن میں اونٹوں کا آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے تعجب کی بات ہے سہل والو، جی۔ 1-2 مرتبہ تو ایسا ہو سکتا ہے
کہ دو آدمیوں کے درمیان گولی ڈالی جائے تو ایک دو مرتبہ تو ایک طرف جا سکتی ہے مگر 9 مرتبہ نہیں جا سکتی. یہ کیا معاملہ تھا کہ 9 مرتبہ نام عبداللہ کا آیا, اونٹ بڑھتے گئے. یہ مقام یہ تھا کہ آج اللہ تبارک و تعالی نظام مکہ کو بدلنا چاہتا ہے, دستور مکہ کو بدلنا چاہتا ہے. آج عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ قربان ہو گئے. اعلان ہو گیا مکے کے اندر, او ظالموں تلواریں توڑ دو, او ظالموں نیزے توڑ دو. اب کسی غریب کو مت مارنا, اب کسی کی عزت مت لوٹنا, اب کسی کو ختم مت کرنا. اس لیے کہ اب تمہارا کام 10 اونٹوں سے نہیں 100 اونٹوں سے چلے گا. کہ آج کے بعد مکے میں ایک آدمی کی قیمت 100 اونٹ ہو گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کی آمد کے جلوے ہیں. آقا قریب تشریف لا رہے ہیں, نظام بدلے جانے لگے, کفر کی دکانیں بند ہونے لگی, تشدد مسمار ہونے لگا, بہاریں آنے لگی, پیغام امن آنے لگا, دستور بدلے جانے لگے. اس لیے کہ آمنہ کے لال کی ان قریب کے تیے خاکدہ کے اوپر جلوہ گری ہونے والی ہے. آقا سبحان اللہ سبحان اللہ. پورے مکے میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی. پورے مکے میں کون سی خبر؟ کہ وہ آخری نبی جو آئے گا, جو 360 بت کعبے کے اندر ہیں انہیں نکال کے باہر پھینکے گا, ایک خدا کا اعلان کرے گا. اس نبی کا نور عبداللہ کی پشت میں ہے. تو دشمن چاروں طرف گھات لگا کے بیٹھ گئے, مشورے کرنے لگے, عبداللہ کو مارو, عبداللہ کو مارو, عبداللہ کو مارو. عبداللہ مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. نعوذ باللہ یہ ناپاک ارادہ تھا کہ نہ ہوگا بانس, نہ بجے گی بانسری. عبداللہ کو ختم کر دو. جب عبداللہ ختم ہوں گے تو نبی کے آنے کا راستہ بند ہو جائے. کفاروں نے میٹنگ کی, 10 آدمی تیار ہو گئے, 10 لڑکے, تلواریں برہ ہاتھ میں, برہنہ تلوار, ذمہ داری دے دی, جہاں ملے مار دو. نکل گئے صحرا میں تلاشی عبداللہ میں, جہاں ملے مارو, جہاں ملے مارو. تیسرے دن حضرت عبداللہ جنگل میں اکیلے مل گئے. بڑے خوش ہوئے صاحب, ہیں بھی اکیلے, تلوار بھی نہیں ہے, نیزہ بھی نہیں ہے, بھالا بھی نہیں ہے, تنہا ہیں, کوئی ساتھ بھی نہیں ہے. ہم 10 ہیں, گھوڑے بھی ہیں, تلواریں بھی ہیں, سیکنڈوں میں کام ہو جائے گا. ان کتوں کو کیا پتا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ کوئی 100 لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ ارے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کے برا چاہنے سے کسی کا کچھ نہیں ہوتا. جسے خدا رکھے اسے کون چکھے. 10 کے 10 آئے تلواریں لے کر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تاریخ قیامت تک گواہ رہے گی, سنہرے حرفوں سے لکھی جائے گی کہ کسی کا کچھ بھی کامیاب نہ ہو سکا. تلواریں فیل, نیزے فیل, بھالے فیل, یہ سب کے سب فیل ہو گئے. اللہ نے بال بھی باقا اپنے نبی کے باپ کا نہیں ہونے دیا, ان کو مسمار کر دیا گیا. اللہ نے نبی کے باپ حضرت عبداللہ کو بچا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ماجرا, یہ کرامت مصطفیٰ کے نانا, نام تو تمہیں معلوم ہوگا نہیں نبی کے نانا کا, یا ہے کسی کو معلوم؟ ارے میاں کہاں ہے اتنی جانکاری؟ اس تاریخ سے لے کون رہا ہے؟ کیا ضرورت پڑی ہے کہ نبی کے نانا کا نام یاد کریں گے؟ بہرحال دین میں دلچسپی رکھیے, دین ہمارا ہے یار. یہ نوجوان بیٹے ہیں نا ہمارے, یہ 11 آدمی ہوتے ہیں کرکٹ میں, سب کا نام جانتے ہیں. ہاں, وکٹ کیپر یہ, بلے باز یہ, اوپن 2 ڈاؤن 3 ڈاؤن, یہ بولر, یہ آل راؤنڈر, شتک اس کے زیادہ, چوکے اس کے زیادہ, ساری مکمل جانکاری. جانکاری کس چیز کی نہیں ہے؟ دین کی جانکاری نہیں ہے. جی جی. اور دین کی جانکاری ہوتی تو ٹانگیں نہ کانپتی ان کی. صحیح بتا رہی ہوں. جوتا تو پہن لیا ہم نے 6000 کا, فری کا جو مل گیا وہ لبا کے جو دے رہا مراد آباد میں بلا کے, تو 6000 کا پہنے پڑا شادی کے لیے. سپاری سوٹ ہے 8000 10,000 کا, شاندار پٹا, بالکل VIP بنا پھر رہا ہے. مگر جب امام صاحب کا رجسٹر دیکھا تو کانپ رہا یوں کرتے تھے. صحیح بتا رہی ہوں. جی جی. کبھی کلمہ نہیں پڑھا, کبھی تو ہمیں توفیق نہیں ہوئی, سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ڈر کہاں رہا ہے؟ ڈر وہاں رہا ہے جہاں کلمہ پڑھایا جائے. سید صاحب آ رہے, نعرہ لگائیے.
تشریف رکھیے، آگے آئیے، آگے قریب سے دیکھیے، شہزادہ رسول کو قریب سے دیکھیے، جس حسین چہرے کے میں تذکرے کر رہا تھا۔ الحمدللہ بفضلہ تعالی پیر طریقت رہبر راہ شریعت ہمدرد قوم و ملت نمونہ اسلاف پیکر علوم جدیدہ حافظ احادیث کثیرہ اولاد رسول سید آل رسول سید حضرت علامہ مولانا ایوب رضا مراد آبادی پوری شان کتابت کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں، مکمل علمی جلالت کے ساتھ منبر پاک پر براجمان ہیں۔ بہت جلد انشاءاللہ میرے بعد حضرت کا خطاب نایاب ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ بیٹھیے گا بہت جلد، میں بات کو پورا کروں، بیٹھیے انشاءاللہ، بیٹھیے، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور ایک بار کہیے یا رسول اللہ۔ اب آپ کان میری طرف رکھیے اور آنکھیں ان کی طرف رکھیے۔ اتنا ثواب مجھے دیکھنے میں نہیں ملے گا جتنا ثواب انہیں دیکھنے میں ملے گا۔ یہ سید آل رسول ہیں، اللہ کی قسم جس پر نظر محبت ڈال دیں بیڑا پار ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے۔ سید ہیں لاجواب، بڑے باوصول ہیں، کچھ شک نہیں کہ گلشن زہرا کے پھول ہیں، شک نہیں کہ گلشن زہرا کے پھول ہیں۔ سیرت بھی لاجواب ہے اور صورت بھی لاجواب، چہرہ بتا رہا ہے اولاد رسول ہیں، اولاد رسول، چہرہ بتا رہا ہے اولاد رسول ہیں۔ تو آنکھیں ان کی طرف، کان میری طرف، ریزلٹ آپ کے سامنے، محبت سے نبی کا نام لے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرت بہب دیکھ رہے ہیں کرامت، حضرت عبداللہ سے ظاہر ہوئی، دل میں خیال آیا۔ کیا خیال آیا سہل والو؟ جو میرے دل میں بھی آتا ہے، آپ کے دل میں بھی آتا ہے، آپ کے دل میں بھی آتا ہے۔ کس کے دل میں آتا ہے؟ جس کی گھر میں بیٹی جوان ہوتی ہے اس کے دل میں آتا ہے اچھا گھرانہ مل جائے، اچھا لڑکا مل جائے، نیک گھر مل جائے، نیک رشتہ دار مل جائیں، اچھے کھانے کمانے والے مل جائیں۔ مگر بڑا انتر ہے، بڑا فرق ہے آج کی تلاش میں، کل کی تلاش میں۔ کل مسجدوں میں دیکھا جاتا تھا، کل مدرسوں میں تلاش کیا جاتا تھا، کل نمازیوں کی جماعت میں ڈھونڈے جاتے تھے، کل قرآن پڑھنے والوں کی فہرست میں لڑکے نکالے جاتے تھے۔ آج فرموں میں دیکھ رہے ہیں، کارخانوں میں دیکھ رہے ہیں، آفیسوں میں دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر تمہاری تلاش گھرانہ سرکار کی تلاش کی طرح ہو جائے تو انشاءاللہ آج بھی اگر تمہارے گھر میں علی پیدا نہیں ہو تو غلام علی ضرور پیدا ہوں گے، وہ دنیا دار نہیں، مصطفیٰ کے سچے وفادار ضرور پیدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ خوش ہو گئے حضرت وہب، نبی کے نانا، جس بیٹے کی تلاش تھی وہ بیٹا مجھے مل گیا۔ گھر میں جوان بیٹی تھی، نبی کی امی، نام کیا ہے؟ آمنہ۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا نام، بڑا سونا نام، بڑی تقوی دار، سراپا پردہ۔ خدا کی قسم تلاش پوری ہوئی، شام کو گھر آئے تھے، بڑے غریب بیچارے، کرائے پہ بکریاں چراتے، کرائے پہ اونٹ چراتے۔ شام کو گھر آئے، اپنے قبیلے کے چند لوگوں کو جمع کیا اور کہا ایک مشورہ کرنا ہے۔ کہا مشورہ کیا کرنا ہے؟ کہا مشورہ یہ کرنا ہے، میں نے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے ایسے ایسے کرامت دیکھی ہے، میں چاہتا ہوں ہمارے گھر میں جو میری سچی بیٹی ہے آمنہ، اس کا پیغام نکاح لے کر کے چوکھٹے عبد المطلب پہ جایا جائے اور وہاں اپنی درخواست لگائی جائے۔ اگر عبد المطلب کے یہاں قبول ہو گئی تو قسمت کی معراج ہو جائے گی۔ اچھی سوچ رکھتے تھے نبی کے نانا، مگر خاندان والوں نے ساتھ نہیں دیا۔ کہنے لگے بھائی فرق بہت ہے، ڈیفرنس بہت ہے، بہت زیادہ اونچ نیچ ہے۔ کیوں کہ تو غریب ہے، وہ امیر ہیں، تو کرائے پہ چراتا ہے، وہ ہزاروں اونٹوں کے مالک، ہزاروں بکریوں کے مالک، سردار قریش ہیں، وہ کعبے کے متولی ہیں، وہ تیرا معاملہ ان کے ساتھ نہیں بنے گا۔ آج کا یہی تو ہمارا چکر ہے، آج تو رشتہ دار بھی ٹکر کا دیکھ رہا ہے، ٹکر کا، اور کہ ٹکر والا ہی کل کو چکر میں ڈال دے۔ ٹکر پکر کے چکر میں مت پڑ، اچھا گھرانہ دیکھ،
अच्छे लोग देख ले, ये टक्कर वाला तेरे कब्जे में नहीं आगा, हमेशा तेरी बेटी जलील रहेगी उस घर में। अपने से हल्का देख ले, हल्का, ताकि तेरी बेटी का भी अदब रहे और तेरा भी अदब रहे। और अगर देखना हो तो तरीका मेरे मुस्तफा से ले ले, बरादरी बराबरी के चक्कर में मत पड़, क्योंकि रिश्ते दीनदार, रिश्ते खानदान या मालदारी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि रिश्ते दीनदार और ईमानदारी की बुनियाद पर होते हैं। वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। दीनदार देखना जरूरी है। तो मना कर दिया, भाई हम जाने वाले नहीं हैं। लिहाजा हजरत वहब ने सोचा कि तुम जाओ या मत जाओ, जब रात के अंधेरे गहरे हो जाएंगे तो मैं अकेला ही निकल जाऊंगा। अगर उन्होंने मेरी मर्जी को कबूल कर लिया तो मेरी किस्मत की महराज हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, जब रात की तारीकी हुई, अंधेरे घने हो गए, हजरत वहब लाठी उठाते हैं और मक्के की गलियों में चलते चलते अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पे आ गए। दरवाजा खटखटाया, नबी के दादा दरवाजा खोलने के लिए आए। कहा कौन? कहा तुम्हारी चौखट का भिखारी हूँ। आने का मतलब क्या है? तुम्हारे दर से भीख मांगने आया हूँ। नबी के दादा ने ये नहीं कहा ये रात का वक्त है, सुबह आ जाना, जो मांगेगा सुबह मिल जाएगा, अब रात में आने की जरूरत नहीं है। बल्कि नहीं नहीं, ये घराना मेरे आका का, ये घर है मुस्तफा का, ये खानदान है कमली वाले का। दरवाजा खोल के सीने से लगा लिया, अपने बिस्तर पे ले जाके बिठाया, अपने हाथ से खाना खिलाया, अपने हाथ से पानी पिलाया। फिर कहा आने वाले बता तू क्या मांगने के लिए आया है? वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। आज हम अपने हाथ से खिलाने पिलाने तैयार नहीं हैं। जी जी जी। एक पैगाम दे के जा रहा हूं नबी का जलसा सुनने वालों, तुम्हारे घर कोई मेहमान आए, चाय की टिरे तेरा बेटा लेकर के आए, पानी के गिलासों की टिरे अगर तेरी छोटी बेटी लेकर के आए, इतना जरूर कर देना, अपने हाथ से गिलास उठाकर अपने मेहमान के हाथ में दे देना, अपने हाथ से चाय का कप उठाकर अपने मेहमान के हाथ में दे देना। फिर तुझे सैयद साहब बताएंगे, अगर तू ऐसा करेगा तो नबी के दादा की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, खुद मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। वाह वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। नबी की सुन्नत है हाथ से पिलाना, नबी की सुन्नत है। हज्जतुल वदा के मौके पर 1,44,000 सहाबा थे नबी के, और ऐसे वैसे नाम के नहीं थे, कदमों में जान कुर्बान करने वाले थे। जी 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 जी। एक गुलाम मसला पूछने आया अरफात के मैदान में, जबल रहमत पहाड़ी की कहानी है। आका करीम से मसला पूछ रहा है, मुस्तफा ने चेहरे को देखकर पहचान लिया और कहा मेरे गुलाम तू प्यासा है? दिलों के भेद जानने वाला रसूल होठों की तमादत देख के पहचान गई, तू प्यासा है? कहा आका हाँ प्यासा हूँ। बिलाल के पास जबकि पानी का मस्कीदा था, तारीख गवाह है, सैयद साहब बैठे हुए हैं। आका करीम ने हजरत बिलाल से पानी का मस्कीदा लिया, कहा बिलाल पानी का मस्कीदा मुझे लाओ। प्यारे आका को दे दिया। आका करीम ने अपने हाथ से मिट्टी के प्याले में पानी उड़ेल कर जो मसला पूछने आया था अपने हाथ से जी। क्या कहते थे बिलाल, ये मेरा गुलाम प्यासा है, इसे एक घूंट पानी पिला दे, एक प्याला पानी पिला दे। 1,24,000 या 44,000 सहाबा थे, मगर पानी नबी ने हाथ से पिलाया, इसलिए कि ये उस घराने की रीत है, उस घराने की परंपरा है। आज हम भी अगर ऐसे करने वाले हो जाएं, हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर पूछा बता क्या लेने आया है? तो कहने लगे हुजूर मेरी एक बेटी है, आपका एक बेटा है, मैं चाहता हूं अपनी बेटी का निकाह आपके बेटे के साथ कर दिया जाए। तो ये नहीं पूछा कि इतनी जल्दी रिश्ता लेके आ गए जी। आज तो अगर कोई लड़की वाला लड़के वाले से रिश्ता डायरेक्ट मांग ले तो यूं समझ लिए कि उसे हार्ट अटैक हो जाएगा। डायरेक्ट बात कैसे बनेगी? बीच वाला कहाँ है जो पूरे फार्मूले तैयार कर रहा है? उसे लाओ पकड़ कर। समधी से बात नहीं बन रही है। अब समधी साहब तो 29 मार खा बने बैठे कि भैया हम अपनी इज्जत खराब ना करेंगे, 4 आदमियों में हम तो यही कहेंगे कि भैया हमें तो खाली बच्चा चाहिए, हमें चाहिए ही क्या। और ये तो अंदर खाना बिचौलिया बताएगा कि इस नालायक को क्या क्या चाहिए। सही बता रही हूं मैं? हाँ, पूरी फहरिस्त पूरी लिस्ट बनाकर रोजाना व्हाट्सएप कर रहा, सुबह सुबह बिचौलिया के व्हाट्सएप पे सबसे पहले उसी की आफत में है बेचारा। और फिर कहते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं।
پھر کہتے ہیں ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پھر کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پھر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ابے جھوٹا ہے تو، تیرے ہاتھ میں اگر دامن سرکار آ گیا، پھر اگر تو کسی گاؤں کی گلی سے نکلے، خدا کی عزت کی قسم تجھے دیکھ کے لوگ غدار نہیں مصطفیٰ کا وفادار کہہ کے آواز۔ واہ واہ ماشاءاللہ کیا بات تو ہے۔ نبی کا دیوانہ، یہ ہے نبی کا گھر، یہ ہے نبی کا در۔ ایسی ہوتی ہیں رشتے، ایسی ہوتی ہیں شادیاں۔ سن نبی کی پیدائش کا ذکر ہے، بس ان قریب نبی تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ اللہ، کچھ نہیں پوچھا حضرت عبد المطلب نے، کہا اچھا رشتہ مانگنے آئے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا آنے والے بس اپنی بیٹی کا نام بتا دے کہ تیری بیٹی کا نام کیا ہے، تیری بیٹی کا نام کیا ہے۔ اما اتنا سنا تو نبی کے دادا خوش، نبی کے نانا خوش ہو گئے اور عرض کرنے لگے حضور تمہارا نام، ہاں تمہارا نام عبد المطلب اور میرا نام وہب ہے، تمہارا خاندان بنو ہاشم، میرا خاندان بنو کلب ہے، تمہارے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو میری بیٹی کا نام آمنہ ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے جب سے آمنہ ماشاءاللہ۔ عبد المطلب نے سنا تو دل خوش ہو گیا، مفہوم پہ نظر ڈالی، آمنہ امن سے بنا ہے، آمنہ سکون سے بنا ہے، آمنہ چین سے بنا ہے، آمنہ اطمینان سے بنا ہے۔ میرا بیٹا ہے عبداللہ، اس کی بیٹی ہے آمنہ، جب یہ دونوں ملیں گے ان سے بچہ دنیا میں آئے گا، امن پھیلاتا ہوا آئے گا، سلامتی بانٹتا ہوا آئے گا، پیغام مسرت دیتا ہوا آئے گا۔ بے ساختہ نبی کے دادا نے ارشاد فرمایا آنے والے میں نے تیری بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا۔ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات یہ ہے۔ ہے گھرانہ۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے ارے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو نبی کے دادا کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ حضرت وہب کہنے لگے تمہیں بھی مبارک ہو۔ کہا کیا مبارک ہو؟ کہا میرا بیٹا مبارک ہو۔ کہا اے آنے والے وہب اگر کائنات میں تلاش کرتا تو عبداللہ جیسا داماد نہ ملتا، اور ملتا بھی کیسے؟ عبداللہ کا جواب بھی تو کائنات میں نہیں ہے، کیونکہ ان کی پشت میں اللہ نے اپنے حبیب کا نور رکھا۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جو نکاح کی خواہش نہ رکھتی ہو، مگر مبارکباد دے رہے ہیں نبی کے نانا کو۔ اب اتنا سنا نبی کے نانا نے تو خوش ہو گئے اور جواب میں عرض کی حضرت تم نے اپنے بیٹے کے قصیدے پڑھ دیے، اپنے بیٹے کی کہانی سنا دی، اپنے بیٹے کی پاکی کا مجھے واقعہ سنا دیا، تم نے سب کچھ بتا دیا۔ اب میری جانب سے سنو تمہیں بھی مبارک ہو، تمہیں بھی مبارک ہو، تمہیں بھی مبارک ہو۔ حضرت وہب بولے اگر تم بھی تلاش کرتے تو میری بیٹی آمنہ جیسی تمہیں بیٹی نہ ملتی، جی اور ملتی بھی کیسے میرے بھائیو؟ اللہ نے جو انتخاب کیا ہے نبی کو دنیا میں لانے کے لیے کسی معمولی جوڑے کا انتخاب نہیں کیا ہے، کوئی انمول ہی جوڑا ہے کہ جن کے ذریعے نبی آنے والے ہیں۔ اللہ نے بڑے پیر صاحب غوث اعظم کو جب دنیا میں لانے کے لیے ماں باپ چنے تو کتنے تقوی دار چنے۔ آپ نے تاریخیں سنی ہوں گی خطبہ حضرات سے کہ باپ کتنے تقوی دار تھا۔ حضرت ابو صالح جو 16 میل بہتا ہوا سے معاف کرانے چلے گئے، اور ماں کتنی تقوی دار تھی جن کے باپ نے اندھی بتا دیا، لولی لنجی بتا دیا، گنگی بہری بتا دیا۔ بس میں نکتہ دے رہا ہوں بیان نہیں کہ جب صدر الاولیاء غوث پاک کے لانے کے لیے دنیا میں اللہ نے ایسے جوڑے کا انتخاب کیا تو میرے نبی کے ماں باپ کی عظمتوں کا عالم کیا ہو۔ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ چوڑی ہو گئی حضرت وہب کی، اور ایمانداری سے سنیں بس میں تقریر ختم کر رہا ہوں، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اس ماشاءاللہ۔ باپ کی چھاتی چوڑی ہوتی ہے، اس باپ کا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے، اس باپ کا اس باپ کے ماتھے عزتوں کا سیرا سجتا ہے، کس کے کہ جس کی بیٹی تقوی دار ہوتی ہے۔ جی اس دور میں اگر عزت بچ جائے اس دور میں تو اللہ کا احسان ماننا۔ صحیح بتا رہی ہے؟
बड़ा पुरखतर दौर है। और एक बात सुनो जलसा सुनने वालों, कान खोल कर, घरों पे नजर रखो अपने, बेटियों को मोबाइल मत दो। अमीर होगे तुम करोड़पति, मगर हिसाब लगा कि अपनी बेटी को मोबाइल देने की जरूरत नहीं है, कहीं फर्में नहीं चल रही हैं इनकी, बल्कि समझाओ, कुरान की तिलावत घर में आम करो, मुसल्ले दो, नमाज पढ़ाने का हुक्म दे के नमाज पढ़। आप कहोगे मैं क्यों दूं, मेरी घर में चलती नहीं, बेटी नहीं मानती, बीबी नहीं मानती, तो तू काय का हाकिम है? तुझसे बुरा इंसान और कौन होगा? अल्लाह ने तुझे अपने घर का हाकिम बनाया है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह कुरान में फरमाता है मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाकर भेजा है। और चलती किसकी है? हाकिम की। और जब तेरी चली नहीं तो तू काय का हाकिम है? मगर चले क्या, तू तो पागल बना फिर रहा है, तुझसे क्या आवे? तू तो मोबाइल लल्ली ले अपना खालू का नंबर लगा दे, ले लल्ली अपने मामू का नंबर लगा दे। अबे तू मर गया क्या? तुझसे ना लग रहा? बिल्कुल सही बात है बता रही हूँ। कांगई ले अपने भाई का नंबर लगाइए, अपने मामू का लगाइए। अबे बेटी से लगवा रहा नालायक, अल्लाह ने तुझे अकल नहीं दी है, तुझे अकले सलीम से नहीं नवाजा है। क्या तू नहीं जानता है नंबर लगाना? खुद नंबर लगा, मोबाइल को चेक कर कहाँ नंबर ट्रांसफर हो रहा है। मैं आपका अपना होने के नाते बता रहा हूँ, एक बार अगर जिंदगी में बेइज्जती हो गई, तू करोड़पति हो सकता है मगर तेरी गर्दन नहीं उठ सकती। सबसे ज्यादा कीमती इस जमाने में इज्जत है मेरे भाई, जिसका ईमान सलामत, जिसकी इज्जत सलामत। दौलत को मारो एक तरफ, जो इज्जतदार होके जिए, ईमान वाला होके जिए, न उससे बड़ा अमीर कोई होता है, न उससे बड़ा मुस्तफा का गुलाम। वाह 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 माशाअल्लाह। की सलामती की दुआ कर, इज्जत की सलामती की दुआ कर। और एक बात बताऊं मेरे जवानों, बड़ा पुरखतर दौर है, बड़ी खराब खराब आदतें हैं इस वक्त जवानों में। मैं हालात हाजरा पे थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा। नशे की आदत आज जवानों में पड़ गई है, जुए की लत आज जवानों में पड़ गई है। वो पहला जमाना था जो शराबें दूसरे लोग पीते थे, आज मुसलमान बेटे शराब पी रहे। जी तौबा करिए तौबा, जिसका एक कतरा कुएं के पानी को नापाक कर दे। तुझे मालूम है शराब को मुंह लगाता है, कल कयामत के दिन तुझे मालूम है कितना बड़ा अजाब होगा। मुझसे कहा गया है हजरत थोड़ी रोशनी डालें, बहुत ज्यादा मामला खराब है। सुन अजाब कितना बड़ा है शराब पीने वाले का। जहन्नम में डाला जाएगा किसे? जो शराब पीता होगा। एक होठ पैरों में पड़ा होगा और ऊपर का होठ पीछे को पड़ा होगा। अल्लाह अल्लाह जहन्नम के अंदर। अब इसे प्यास लगेगी, प्यास सुन, शराब पीने वाले सुन, तौबा करके जाना आज गेट से। अगर लत है तो, और नहीं पीता तो अल्लाह का शुक्र, नहीं पीता तो अल्लाह का शुक्र, पीता है तो तौबा करके जाना। फिर उसे प्यास लगेगी। सैयद साहब की मौजूदगी में बोल रहा हूं, 70 साल तक उसकी आवाज सुनने वाला कोई ना हो। अल्लाह 70 साल के बाद एक फरिश्ते को अल्लाह भेजेगा इस शराबी के पास और कहेगा कि क्या मांगता है। कड़क आवाज में, मुलायम आवाज में नहीं कहेगा, कड़क आवाज में क्या मांगता है। डरते हुए कहेगा पानी, प्यास लग रही है पानी। अच्छा पानी पिलाया जाता है तुझे पानी, तो ये पानी लेने जाएगा तो ये बिसलरी की बोतल नहीं लाएगा, कोको कोला लेके नहीं आएगा,